اس کو پہلی بات جو آپ نے فرمائی، اس صحابی رسول کو آپ نے فرمایا صلی فی صلاۃ صلاۃ مودع، آپ نماز ایسی پڑھیں، اپنی نماز کے اندر یہ صورتحال کو اختیار کیجئے گویا کہ یہ آپ الوداع کرنے والے ہوں، الوداع کرنے والے ہوں۔ اب اس کی تشریح جو محدثین فرماتے ہیں، دو قسم کی تشریح کی ہیں بڑے عجیب انداز میں اور بڑی زبردست قسم کی۔ فرمائے سب سے پہلی بات فرمائی کہ آپ اپنی نماز میں یہ اختیار کیجئے کہ آپ الوداع کرنے والا ہوں، جس طرح الوداع کرنے والا مسافر اپنے مقام کی طرف لوٹتا ہے، اپنے مسکن کی طرف جاتا ہے، فرمایا کہ جس طرح اس کی آخری وہ باتیں ہوتی ہیں، آخری عمل ہوتا ہے، فرمائے نماز کے اندر اس کو اختیار کیجئے۔ اب محدثین فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب تو بالکل واضح ہے کہ آپ ہر نماز کو ایسا پڑھیے کہ گویا کہ آپ کی آخری نماز ہے، آپ کی آخری نماز ہو۔ اور ظاہر بات ہے ہر انسان جب اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہے تو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، سنت آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اختیار کرے گا کہ تاکہ میری نماز مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ جب مقبول ہوگی تو دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر جزا اور بدلہ مرتب ہوگا۔ فرمایا ایک تو یہ اختیار فرما دیجیے۔ دوسرا مطلب محدثین نے فرمایا ہے، بڑے عجیب انداز فرمائی محدثین نے، اللہ پاک ان اولیاء پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان آپ عبادت کرنے والے ہو، نماز پڑھنے والے ہو، آپ کی ذہن میں صرف اللہ کی تصور کے علاوہ دنیا کا کوئی تصور نہ ہو، صرف اللہ کا ہی تصور ہو، اسی کے سامنے آپ سجدہ کرنے والے ہو، یہ تصور آپ کے ذہن میں آئے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ بھی آگے محدثین نے فرمایا کہ صرف اس کے ساتھ نہیں، نماز کے ساتھ ہر عمل کے اندر، ہر وہ حکم اللہ پاک کی طرف سے حکم جب آپ بجا لاتے ہو، اس کو کرتے ہو، اس میں آپ کا تصور صرف اللہ کے لیے ہو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بس باقی دنیا کی تمام کے تمام وہ اس تصورات کو آپ پس پش ڈال کر اس طرف ہم آتن آپ متوجہ ہو۔ اب اس کی مثال سے آپ اور واضح یہ بات ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان بن عبد الملک بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے سالے بھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تقریباً 70 سال بعد ان کی حکومت آئی، بنو امیہ میں سے تھے۔ ان کی بڑی اچھی اچھی باتیں بھی ہیں اور برے افعال بھی۔ خیر حضرت سلیمان بن عبد الملک مکہ تشریف لے کر آئے، یہاں پر بزرگ ہوتے تھے مشہور تابعی، اپنی کنیت سے ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے مشہور، وہ یہاں پر درس و تدریس دیا کرتے تھے اور لوگ اس کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے کہ بزرگ شخص ہے، اس سے تعلیمی شریعت لے کر، اس کی واعظ و نصیحت لے کر اپنی زندگی اس کے مطابق سنوارنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرمایا سلیمان بن عبد الملک بھی اس کے پاس آئے۔ اب بات بڑی زبردست کی، سلیمان بن عبد الملک جب اس کے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے دو زانوں ہو کر، تو سب سے پہلی بات دعا سلام کے بعد یہ کہی کہ حضرت اس طرح لگتا ہے جب موت کا تصور کر لیتا ہوں، جب موت ہمارے سامنے اس کا تذکرہ ہو جائے تو بہت ڈر لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہی وجہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمیں بھی موت سے ڈر لگتا ہے اور دنیا عزیز ہوتی ہے۔ حضرت ابو حازم تابعی مشہور نے اس وقت بات کہی، اور اگر آج دیکھو یہی بات آج بھی صادق آ رہی ہے۔ فرمایا اس سے اس لیے کہ آپ نے دنیا کو وہ آباد تو کیا ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو برباد کیا ہوا ہے، اس کی موت سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن جس نے اس کے برعکس معاملہ کیا ہو، دنیا کو تباہ کیا ہو لیکن آخرت کو سنوارا ہو، فرمایا اس کو موت سے کوئی گھبراہٹ اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت اچھا موت کے بعد یہ آنے والے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں پہنچیں گے کس طرح؟ فرماتے ہیں حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ اس طرح کہ جس طرح کہ ایک آدمی سفر پر ہو اور بہت سالوں سے اپنے مسکن سے، اپنے اہل و عیال سے دور ہو، فرمایا جب وہ اپنی مسکن، اپنے در پر جب وہ بہت عرصے بعد، سالوں بعد جب آتا ہے، کتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، گھر والے بھی اس کے لیے، اور خود وہ کتنی خوشی محسوس کرتا ہے۔ آنے سے پہلے دل میں تصورات ہوتے ہیں کہ میں اپنے اعزہ دوست احباب سے اس طرح ملوں گا، یہ باتیں کہیں گے۔ فرمایا اسی طرح جب انسان
نیک لوگ ہو، ان الابرار لفی نعیم، فرمائے نیک لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے آئیں گے، خوشی کے ساتھ آئیں گے جس طرح کے سالوں بعد سفر سے لوٹنے والا ہوتا ہے۔ اور فرمایا برائی کی زندگی گزارنے والا، برے اعمال اختیار کرنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ہوگا، ایسے حاضر ہوگا مثال سے سمجھا کر، فرمایا کہ جس طرح کوئی مجرم کو بڑا سخت جرم اس نے ارتکاب کیا ہو، اس کو پکڑ کر غلام کو سزا دینے کے لیے لایا جاتا ہے، فرمایا برائی اعمال میں مبتلا ہونے والے لوگ اس طرح لائے جائیں گے اللہ پاک کی دربار میں۔ پھر حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت نماز میں کس طرح پڑھوں، کیسے کیفیت اختیار کروں؟ فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ آپ مکمل طور پر وضو کر لوں، مکمل سنن اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ پھر جب نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، فرمایا کہ پیچھے موت کا تصور لیا رہتا ہوں کہ پیچھے میری موت ہے، اور فرمایا میں بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو متوجہ ہو کر اللہ کا تصور کر کے دائیں جانب دو جنت کا، بائیں جانب دوزخ ہونے کا یہ تصور کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ فرمایا کہ حضرت یہ ابو حازم سے، وہ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ، افریقہ تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی، پھر پوچھتا ہے اس سے حضرت یہ جو آپ کا تصور کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کتنے عرصوں سے آپ کا خود معمول ہے؟ فرمایا کہ 40 سال سے یہی کرتا رہا ہوں۔ کتنے عرصے سے؟ 40 سال سے، اور یہ پکی بات ہے۔ فرمایا کہ 40 سال سے۔ فرمایا حضرت اگر ایک دفعہ بھی میرے نامہ اعمال میں یہ ایک نماز اسی تصور سے اگر میرے نامہ اعمال میں درج ہو جائے تو میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں۔ تو یہی صحابی رسول کو اصل میں وہ محدثین اس بات کو جانتے تھے، اس شریعت کی رموز سے واقف تھے، انہوں نے فرمایا یہی معنی ہے اس صحابی رسول کو، فرمایا صلی صلاۃ مودع، صلی فی صلاتک صلاۃ مودع، آپ اس طرح نماز پڑھ لو جس طرح الوداع کرنے والا ہو، مسافر جب الوداع کرتا ہو، فرمایا اسی طرح آپ نماز آخری نماز سمجھ کر وہ پڑھ لیا کرو۔ تو تصورات سے سنن آداب کا لحاظ کرتا ہوا پڑھ لے گا، پھر وہ اللہ پاک کی تصور کر کے پڑھے گا، اور بڑے زبردست خشوع خضوع کا کے ساتھ پڑھے گا۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صلاۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں جو صحابی رسول کو نصیحت فرمائی، یہی خشوع خضوع حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ فرمایا یہ نماز کے ساتھ صرف خاص نہیں، محدثین فرماتے ہر عمل کے اندر آپ کا تصور یہ ہو